اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ سوال کی باریکی پہ غور کریں۔ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے کوئی نماز کا سوال کرنا ہو، زکوٰۃ کا سوال کرنا ہو، شرعی اعتبار سے کوئی سوال کرنا ہو تو کس سے کرتے ہیں؟ علامہ صاحب سے کرتے، قاری صاحب سے، امام صاحب سے، مفتی صاحب سے۔ جو بندہ باہر جناب وہ فروٹ بیچ رہا ہے اس سے ہم سوال یہ شرعی سوال اس سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا ہوگا۔ جواب کس کو آتا ہوگا؟ علامہ صاحب کو جنہوں نے پڑھا ہے۔ بار فروٹ والے کو جواب تو صحابی حضور سے کیوں پوچھ رہے ہیں جی؟ صحابی کو پتہ ہے حضور کو جواب آتا ہے۔ اور پھر علم غیب کا سوال، یا رسول اللہ سب سے پہلے، یا رسول اللہ علم غیب کی حقیقت کے منکر یہ بات بھول جاتے ہیں۔ علم غیب کی حقیقت کے منکر یہ بات بھول جاتے ہیں، مانا کہ غیب راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپائے جاتے ہیں؟ راز اپنوں سے کب چھپائے جاتے ہیں؟ اور احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے اور بھی کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور بھی کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ آپ سے تو رب نہیں چھپا تو اور کون سی بات آپ سے چھپنی تھی؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو جناب جابر نے جب یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جابر یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر کیا پوچھا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو سن، حضور فرمانے لگے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں نور مصطفیٰ سب سے پہلے بنا، نور مصطفیٰ۔ تو پھر نور مصطفیٰ کی عمر کتنی، ایج کتنی؟ جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف دیتا ہے، جناب جبریل حضور کے پاس آئے ہیں۔ اللہ، ہم مدینے جا کے خوش ہوتے ہیں، وہ کیسی خوش نصیب ہستی ہیں کہ بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جناب جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے جناب جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی، تمہاری ایج کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں کتنی ہے، پر اتنا پتہ ہے کہ چوتھے آسمان میں نا 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ ظاہر ہوتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو جناب جبریل کی عمر دیکھیں کتنی ہے۔ آگے حضور کا جواب، حضور فرمانے کے وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، حضور فرمانے کے جبریل تجھے پتا ہے وہ ستارہ کون تھا؟ جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں پتا، بس دیکھا ہوا ہے، 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ محبوب فرمانے کے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی تھا۔ حضور کی عمر، اللہ۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر صحابہ نے حضور سے سوال کیا متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ نبی کب بنے تھے؟ اللہ نے آپ کو منصب نبوت کب عطا فرمایا تھا؟ لوگ جن کو پتہ نہیں وہ ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے تھے۔ استغفر اللہ، یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں، یہ جو باتیں ہمارے پہ لگاتے ہیں وہ بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں، اعلان کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا۔ نبوت ملی کب؟ حدیث سنیں۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منصب نبوت کب عطا فرمایا تھا؟ تو نبی پاک فرمانے لگے وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فرمایا کہ ابھی روح آدم کے جسم میں نہیں ڈالی تھی رب نے، ابھی روح آدم کے جسم میں رب نے نہیں ڈالی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے
وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، مجھے اس وقت بھی اللہ نے اپنا نبی بنایا ہوا تھا۔ دیکھیں اب حضور کی عمر کتنی ہے، کوئی اندازہ؟ اللہ اکبر، حضور کی اتنی عمر ہے، لیکن آج بھی اگر محبوب کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے نا جی، وہ اٹھ کے یہی کہتا ہے مکھ چند بدر شاشا۔ یہ بھی میرے حضور کا معجزہ ہے، حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ بندے کا حسن کم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ حسن میں کمی آ جاتی ہے، خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، پر یہ حسن دیکھیں آپ جناب، اتنی حضور کی عمر ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی، لیکن آج بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، متھے چمک دلاٹ نورانی۔ بس بس بس، کالی زلف، آپ کو پتہ نہیں چلا ابھی لفظ کیا ہے؟ اتنی عمر ابھی بھی کالی زلف ہے۔ کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مدبریا، ایس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جانا کا، سچ آقا تیرا بدی۔ دیکھیں اللہ کی شان ہی بنتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ابھی بھی مکھ چند بدر شاشانی، ابھی بھی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، تو رب کی شان ہی بنتی ہے۔ سچ آقا تیرا بدی میں شان آقا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی۔ آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا کیا نا، تو آدم علیہ السلام کی کنیت رب نے رکھی ابو محمد۔ کیا کنیت ہے؟ کنیت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی کے بیٹے کا نام ہے جی سراج، تو اس کے ابو کو کہیں گے ابو سراج۔ کسی کے بیٹے کا نام کاشف ہے تو اس کے ابو کو کیا کہیں گے؟ ابو الکاشف۔ کسی کے بیٹے کا نام احمد ہے تو اس کے ابو کیا کہیں گے؟ ابو الاحمد۔ تو آدم علیہ السلام ابو محمد، آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو۔ جناب آدم نے سوال کیا یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو نے میری کنیت رکھی ہے ابو محمد، یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدم ذرا عرش کی طرف دیکھو۔ آدم علیہ السلام نے جب عرش پہ نگاہ اٹھائی نا، تو ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ یہ چمکتا ہوا نور کس ہستی کا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے نا آپ کی نسل میں ایک نبی بھیجنا ہے۔ آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے، زمینوں میں ان کا نام محمد ہے، یہ اس نبی کا چمکتا ہوا نور تجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جو آگے رب نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے، زمین میں ان کا نام محمد ہے۔ آدم سن لے، اگر میں اسے نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر میں انہیں نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ زمین آسمان کوئی چیز میں پیدا نہ کرتا، میں نے یہ سب کچھ سجایا ہے تو آمینہ کے لاڈلے کے لیے سجایا ہے۔ یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا بھی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں آدم اگر انہیں نہ بناتا تو پھر کسی کو بھی نہ بناتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو حضور ہیں تو یہ جہان ہے۔
وہ اعتراض کرتے ہیں جی 12 ربیع الاول وفات کا بھی دن ہے، تو آپ وفات کیوں نہیں مناتے؟ آپ جشن کیوں مناتے ہو آنے کا؟ صرف وفات کیوں نہیں مناتے؟ تو میں نے کہا وفات کے تو ہم قائل ہی نہیں، وفات کے تو ہم تو وفات قائل نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو جو ہمیں احمد رضا نے سکھایا ہے وہ تو یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے۔ ہم تو وفات کے قائل ہی نہیں، وفات کے قائل جو ہیں وہ منائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور آج بھی زندہ ہے، حضور آج بھی۔ اور ایک بندے نے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں تو اللہ نے ان کی عزت کی وجہ سے، کرامت کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، پر محبوب آج بھی زمین میں گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور آج، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام، حضور تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آقا ہے نا جی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، پر محبوب علیہ السلام آج بھی زمین پر تشریف فرما ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ کہنے لگا حضور زمین پر اس لیے ہیں، بتا دوں؟ سبحان اللہ کہہ رہا، زور سے کہیں پہ بتا دوں۔ وہ کہنے لگا حضور زمین پر اس لیے ہے کہ زمین کا نظام مصطفیٰ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ حضور کو اگر رب آسمانوں پہ اٹھا لیتا تو زمین کا نظام کیسے چلنا تھا؟ زمین کا نظام، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جان ہے تو، اس لیے انشاءاللہ قیامت تک حضور کا میلاد منائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم میں پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ 4-5 دنوں کی بات نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں حشر تک۔ کب تک؟ سارے بولے کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور کمال کر گئے احمد رضا، کہنے لگے خاک ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم حضور کے مستانے ہیں۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں ہم تو یہی کہتے جائیں گے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان کے عطا فرمائی، دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اچھا ابلیس جو کہ استاذ الملائکہ تھا، اتنی اس نے عبادت کی، اس نے سجدہ نہیں کیا تو فرمایا چل نکل، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے جہنمی بنا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کو اتنی شان، اتنی عظمت، فرشتوں نے سوال کر دیا آدم علیہ السلام سے۔ فرشتوں نے کہا حضرت آپ کی بڑی شان ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے بعد میں پیدا کیا ہے، ہم تو پہلے کیے ہیں، ہمارے بعد میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور شان یہ عطا فرمائے کہ کہا سجدہ کرو، اور یہ کہا کہ، اور جو ابلیس جو ہمارا بھی استاد، اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے جہنمی بنا دیا۔ حضرت اللہ نے آپ کو بڑی شان دی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا جواب، جناب آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ پڑھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ فرماتی جو سجدہ ہوا تھا کیوں ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے سجدہ اس لیے ہوا تھا، اصل میں نا اللہ نے آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، یہ جو سجدہ اللہ نے کروایا تھا یہ نور مصطفیٰ کو سجدہ کروایا تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے پاس کی تو بات ہی نہیں، یہ مجھے شان خود سے نہیں ملی بلکہ آمینہ کے لاڈلے کے صدقے میں ملی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے مجھے، تو اس لیے اعلیٰ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، چمک۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا جو سجدہ ہوا ہے نور مصطفیٰ کی تعظیم کی وجہ سے سجدہ ہوا، مجھے نہیں ہوا، چمک تجھ سے پات۔ یہاں سے یہ نور منتقل ہوا، مختصراً عرض کرتا ہوں، یہاں سے یہ نور منتقل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان، اللہ اکبر، خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست، سبحان اللہ۔
ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، تو جناب ابراہیم نے سمجھایا کہ یار ایسی باتیں نہ کر، وہ کہنے لگا نہیں جی میں خدا ہوں، آپ نے دلیل دی، آپ نے فرمایا رب وہ ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، رب وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک پاس بندہ کھڑا تھا، بلایا، گردن اتار دی، لو جی میں نے بھی موت دے دی۔ اچھا زندہ بھی کرتا ہے، کسی بندے کو بڑی پرانی سزا دی ہوئی تھی، اس نے اس کو بلا کے چھوڑ دیا، اس نے کہا لو جی مار بھی دیا ہے، زندہ بھی کر دیا، یعنی جس کو رہا کیا اسے کہا کہ زندہ کر دیا۔ اب بتائیں بے وقوفوں والی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی تو زندہ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے جیسے رب کرتا ہے، تو رب کی شان ہے، بغیر نمونے کے اس نے پیدا کیا ہے۔ اب بے وقوفوں والی بات، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس کے ساتھ بحث نہیں کی، اور یہ ہمیں بھی سکھایا، بے وقوف بندہ اگر نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ بحث اس کے ساتھ، آپ نے اپنی دلیل کو چینج کیا، آپ فرمانے گے رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے پھر مغرب میں غروب کرتا ہے، مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کہتا ہے تو رب ہے، تو ایسا کر، تو یہاں سے نکال، تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا، چل تو کہتا ہے تو رب ہے نا، دلیل دیکھیں، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت دلیل پہ بحث نہیں کی، دلیل کو چینج کر دیا کہ رب وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فبوہت الذی کفر، اب کافر لاجواب، اب کافر بے وقوف آدمی جب لاجواب ہوتا ہے نا تو پھر وہ ذاتیات پہ گفتگو کرتے، کہتا ہے آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، یہ کبھی تجربہ کر لیجئے گا، وہ کہتا ہے آپ کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، آپ کیسے بات کر رہے ہیں، آپ بدتمیزی سے بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل ختم ہو گئی، اب اس کے پاس جواب نہیں ہے، وہ ذاتیات پہ گفتگو کرتا ہے۔ ان کے پاس جب دلیل ختم ہوئی نا نمرود کے پاس، نے کہا اٹھاؤ ان کو آگ میں پھینکو، اتنی زبردست آگ جلائی گئی، اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو اس کے سیک سے جل کے راکھ ہو جاتا، اتنی زبردست آگ، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ ہمارے پہ چھوٹی سی آزمائش آ جائے تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے اتنی بڑی آگ، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو جل کے راکھ ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اندر جا کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، آرام سے جناب آگ کے اندر بیٹھے، تھوڑی دیر گزری تو باہر آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم کو کیا ہونا تھا؟ جو کپڑے پہنے تھے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہوا، جو کپڑے پہنے تھے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر سوال ہوا حضرت بڑی شان ہے آپ کی، اتنی بڑی آگ، آپ جناب ویسے ہی بیٹھ کر آگے، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا کمال نہیں، میری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے یہ اس کا کمال ہے، نور مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد، آقا اختار کی آمد۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی آگ سے بچا لیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، ہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ابراہیم، یہاں سے یہ نور منتقل ہوا، مختصراً عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ حضور کے والد، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے والد کے پاس یہ نور آیا۔ اب کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو پتہ تو چلتا ہے نا کہ ہے، کہ نہیں پتہ لگتا؟ اندھا آدمی ہو نا، اندھا جس کو سورج نظر نہیں آتا، لیکن جب سورج کا سیک گرمی اس کو لگتی ہے نا تو وہ آنکھیں مل کے کہتا ہے لگتا ہے سورج نکل آیا ہے۔ کچھ چیز ہو، کچھ چیز ہو، پتہ تو چلتا ہے نا کہ ہے کہ نہیں ہے، جی پتہ لگتا ہے۔ جناب عبداللہ جن کے پاس نور مصطفیٰ ہے، پتہ تو چلتا ہے کہ نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ گزر رہے تھے، کتابوں میں اس عورت کا نام فاطمہ لکھا ہے، یہودیہ کاہنہ وہ عورت تھی، جادوگر۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو نور مصطفیٰ پہچان لیا کہ ان کے پاس نور مصطفیٰ ہے، تو اس نے فاطمہ نے کہا کہ آپ نہ ایسا کریں، میرے سے نکاح کر لیں۔ تو حضور کے والد جناب عبداللہ کہنے لگے کہ ابھی حلال کام کی استطاعت نہیں اور حرام کام ہم نے کرنا کوئی نہیں، حلال کام کی استطاعت ابھی اور حرام کا۔ اس نے کہا جی میں 100 اونٹ دوں گی، آپ نے فرمایا 1,00,000 اونٹ بھی دے، حلال کام کی استطاعت نہیں، حرام کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ کہہ کہ آپ تشریف لے گئے، جناب عبد المطلب کو یہ واقعہ بتایا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی جناب آمینہ سے ہو گئی۔
حضور کی والدہ جناب آمینہ. اب یہ نور جناب آمینہ میں منتقل ہو گیا. تھوڑی دیر دن کے بعد حضرت عبداللہ دوبارہ اسی عورت کے پاس سے گزر رہے ہیں جس نے نکاح کی دعوت دی. اسی عورت کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اب اس نے بات ہی کوئی نہیں کی. اب اس نے دیکھا ہی نہیں، بلایا نہیں. تو جناب عبداللہ کہنے لگے پہلے میں گزرتا تھا تو کہتی تھی نکاح کر لیں، پہلے تو قریب آنے کی دعوت دیتی تھی، اب میں پاس سے گزر رہا ہوں اب لفٹ ہی کوئی نہیں، اب پوچھتی نہیں ہو، بات بھی نہیں کرتی، دیکھتی بھی نہیں، اب کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کمال آپ کا تو نہیں تھا، بات آپ کی تو وہ جو آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، بات تو ساری اس کی تھی، مجھے تو وہ چاہیے تھا آپ کی. تو اب وہ نور مصطفیٰ جہاں رب نے رکھنا تھا وہاں پر رب نے رکھ دیا، اب وہ مجھے آپ میں نظر نہیں آ رہا. تو آپ جائیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک آپ کی تو بات نہیں، بات تو ساری سرکار کی ہے. یہاں سے یہ نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امی جان، آپ فرماتی ہیں 9 مہینے پتہ بھی نہیں چلا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب حضور کی ولادت ہوگی تب بھی کوئی تکلیف نہیں، بلکہ مجھے خواب آیا کرتا تھا اور خواب میں کوئی کہنے والا یہ کہتا تھا آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن کے اندر 2 جہانوں کے سردار تشریف لے کر آئے. تجھے مبارک ہو، تیرے بطن کے اندر 2 جہانوں کے سردار تشریف لے کر آئے ہیں. جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا ہے. محمد اور تکلیف ہی کوئی نہیں، 9 ماہ میں کوئی تکلیف نہیں. حضور کی پیدائش ہوئی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو عورتیں سوال کرتی ہیں نا، وہ کہتی کیوں نہیں ہوئی جی، بچے تو ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو پتہ جاتا ہے. آپ کہتی ہو 9 ماہ میں کوئی تکلیف نہیں ہو وجہ. تو اما آمنہ کہنے لگی میرا کمال نہیں ہے، جو آئے ہیں وہ تو تکلیفیں دور کرنے والے بن کے آئے ہیں، تو پھر کہاں سے تکلیف ہونی تھی؟ چمک تجھ سے پاتے، کہاں سے تکلیف ہونی تھی؟ کوئی تکلیف. اور جب اچھا بیٹے کا زیادہ پتہ ماں کو ہوتا ہے جی، ماں باپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے نا بچے کے بارے میں، کسی اور کو تو اتنا نہیں پتہ ہوتا. اب دیکھیے حضرت آمینہ کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا فرماتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. جب پیدائش ہوئی نا تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہوا ہے، نا، جب پیدائش ہوئی تو یہ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ خارجت منی نور. کیا فرمایا؟ خارجت منی نور، جس کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا ہے کہ نور والا آیا ہے. اما آمینہ نے کیا فرمایا؟ خارجت، بیٹا نہیں ہوا، فرمایا مجھ سے نور نکلا ہے، مجھ سے نور نکلا ہے. جناب آمینہ کو جو عقیدہ ہے ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، اس لیے ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جناب آمینہ کہتی نور والا آیا ہے. اور فرماتی جب حضور کی ولادت ہوئی نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جناب آمینہ کی بصیرت دیکھیں آپ، آنکھوں کی روشنی دیکھیں. فرماتی جب حضور کی ولادت ہوئی تو میری آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا، میری بصیرت کا عالم یہ تھا کہ مجھے مکے میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات نظر آ گئے. مجھے مکے میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات. حضور پیدا ہو تو آمینہ آپ کی والدہ کی آنکھوں کا یہ عالم ہے، تو پھر حضور کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر میرے محبوب دیکھتے ہوں گے تو کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ پتہ کہ آپ کو نیند آ رہی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، میٹھے کی آمد، سچے کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جناب آمینہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نور والا آیا ہے جناب آمینہ. تو الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ کہ حضور نور ہے، بلکہ ہم تو آگے کی بات کرتے ہیں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. عرب کے اندر یہ عادت تھی، بچے پیدا ہوتے تھے گاؤں سے عورتیں آتی تھی رہنے کے لیے تاکہ بچوں کی نشو و نما اچھے انداز میں ہو. اب گاؤں سے عورتیں آئیں جناب حلیمہ سعدیہ، نام کیا ہے؟ حلیمہ، حلم سے بردبار،
اور سعدیہ سعادت والی، ان سے بھی بڑھ کے کوئی سعادت والی ہے؟ نام ہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے بڑی سعادتیں ان کو عطا فرمائی، حلیمہ سعدیہ۔ کہتی ہیں کہ وہ پہلے حالات یہ تھے کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، قحط پڑا ہوا تھا، نہ بکریاں جاتی تھی چراگاہ کے اندر، کچھ بھی نہیں تھا وہاں، بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ کوئی نہیں، گھروں کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتی ہیں جب آ رہی تھی تو جس اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ اونٹنی بھی نہیں چل رہی تھی، اتنی لاغر، اتنی کمزور، ظاہر ہے کھانا کچھ نہیں تو پھر چلنا کیسے، طاقت ہی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں رہی تھی۔ ساتھ والی مجھے کہہ رہی تھی حلیمہ اس کو چلا لو، جانا ہے پہنچنا ہے، اس کو چلا لو، پر وہ چل ہی نہیں رہی تھی، لاغر تھی، کمزور تھی۔ کہتے مکے میں آ گئے تو سب نے بچوں کو اٹھا لیا، پر محبوب پاک چونکہ والد نہیں ہے نا، حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، والد نہیں ہے، تو ساری عورتوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ان کے تو والد نہیں ہے، 2 سال کے بعد ہمیں انعام کون دے گا، بچے کو پالیں گے تو انعام، والد نہیں ہے دادا جان حضرت عبدالمطلب وہ بھی بوڑھے ہیں، تو ہمیں انعام کون دے گا، یہ کہہ کے کسی نے بھی کوئی آگے نہ ہوا۔ لیکن اب محبوب پاک ہیں اور جناب حلیمہ سعدیہ، کسی کی کیا مجال تھی حضور کو ہاتھ لگاتا، حضور نے جہاں پر اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا جس کو دینا تھا۔ اب جناب حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے، حارث سے مشورہ کیا کہ بچہ تو ایک ہی ہے، والد کوئی نہیں، کیا کرے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اب آئے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں نہ جانا، ایسا کرو اللہ خیر کرے گا، اٹھا لو۔ جملہ نہیں سنا، اللہ خیر کرے گا، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں دیکھیں پھر رب نے کرم کتنا بڑا کیا ہے۔ سب نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ والد نہیں، انہوں نے کیا کہا، اللہ خیر کرے گا، اٹھاؤ۔ اور جب اٹھایا سبحان اللہ، جناب حلیمہ فرماتی اب جب میں اونٹنی پہ بیٹھی نا تو اونٹنی سب سے آگے جا رہی تھی۔ پہلے وہ ساتھ والی کہہ رہی تھی اس کو چلا لو، اب وہ کہتی تھا سپیڈ کم کرو، کہاں جا رہی ہو، ہمارے ساتھ ساتھ چلو، کیا ہو گیا ہے اتنی سپیڈ تیز، سب سے آگے۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میرا کمال نہیں، اونٹنی کا کمال نہیں، جو اونٹنی پہ بیٹھا ہے محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پا رہے ہیں، یہ میرا کمال۔ جناب حلیمہ سعدیہ ادھر پہنچے، جب گاؤں میں پہنچے، قحط پڑا ہوا تھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں، لیکن اب فرماتی ہے کہ جو میری بکریاں تھیں جب وہ آتی تھی چراگاہ سے واپس تو بڑا دودھ، اور دوسروں کی بکریاں جب آتی تھی تو خالی۔ تو پھر عورتوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں جہاں پر حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں نا اپنی بھی وہاں بھیجو، اس کے پاس دودھ بڑا ہے، جہاں اس کی بکریاں جاتی ہیں اپنی بکریاں بھی وہاں بھیجو۔ تو جناب جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی تھیں سب نے اپنی بکریوں کو وہاں پر بھیج دیا، جب واپس آئیں تو پھر وہی حال، جناب حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، دوسروں کی بکریاں خالی۔ عورتوں نے کہا حلیمہ یہ کیا باغ جادو تو نہیں کیا، ہماری بکریاں وہ بھی خالی، حالانکہ چراگاہ ایک ہی ہے، وہیں سے چر کے آئی ہیں جہاں سے تیری بکریاں آئی ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو جناب حلیمہ سعدیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہنے کی مسئلہ چراگاہ کا تو نہیں نا ہے، مسئلہ بکریوں کا بھی نہیں ہے، مسئلہ چراگاہ کا بھی نہیں ہے، یہ فیض اللہ نے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، یہ تو حضور کا کمال ہے، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، یہ اعلیٰ کا بہت بڑا جملہ، چمک تجھ سے پاتے، حضور کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نبی پاک کے علاوہ یاد رکھے، اور حضور جیسا بھی کوئی نہیں، حضور جیسا بھی قیامت تک کوئی بندہ محبوب جیسا ہو سکتا نہیں۔ اور جناب یہ ہم نہیں کہہ رہے، جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا جبریل یہ بتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تو نے سارے نبی دیکھے ہیں، سب پر تو وہی لے کر آیا ہے، ساری امتیں تو نے دیکھی ہیں، بتا ہم جیسا بھی ہے کوئی؟ یہ تو حضور نے خود پردہ ہٹایا ہے، ہمارے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ تو جناب جبریل کا جواب آپ کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، جناب جبریل کہتے ہیں میں نے نا مشرق اور مغرب الٹ پلٹ کر کے دیکھے، چھان کر دیکھا، میں نے مشرق اور مغرب چھان کر دیکھا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے چھان کر مشرق اور مغرب دیکھے ہیں، فلم ارا رجلا افضل من محمد، پر میں نے آپ سے زیادہ افضل کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو جناب جبریل کا عقیدہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، میں نے آپ جیسا فضیلت والا پچھلی امتوں میں کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور قیامت تک حضور جیسا آ سکتا نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا
تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کوا تیرے جیا کوئی۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے۔ معراج کی رات جامع مسجد اقصا، سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیانو بھی اے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیانو بھی کہنا پیا تیرے جیا۔ اور ایک بہت بڑی دلیل، حضور جیسا کوئی نہیں، بہت بڑی دلیل ہے۔ امام حسین جب پیدا ہوئے نا تو کان میں اذان کس نے پڑھی؟ نبی پاک۔ کس نے اذان پڑھی؟ تو جس کے کانوں میں اذان پڑھنے والا دو جگ کا سردار ہو، امام حسین کی شان کا عالم کیا ہو۔ حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ اب اذان کے دو جملے سناؤں آپ کو، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایسی اذان کوئی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح محبوب نے اذان پڑھی، کائنات قیامت تک کوئی بندہ ایسی اذان نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ حضور جیسا ہے کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اذان پڑھ کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ قیامت تک میری اذان جیسی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اب جو کہتے ہیں جی ہم جیسے ہیں، انہیں کو جی پڑھ کے دکھاؤ پھر اذان، جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں تو انہیں کو پھر پڑھ کے دکھاؤ محبوب جیسی اذان۔ حضور نے اذان کیا پڑھی؟ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے نہیں پڑھنی، کوئی سبحان اللہ نہیں کہتے آپ، 2 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے جملہ سننا حضور کا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان۔ اب یہ پڑھنے والے حضور ہیں، حضور کے جملے سننے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کائنات تک کوئی ایسے اذان پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، آپ پہ فیصلہ چھوڑنا میں، پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ حضور علیہ السلام نے جملے پڑھے، اشہد انی رسول اللہ، جی پڑھ سکتا ہے کوئی؟ اشہد انی رسول اللہ، کائنات تک کوئی بندہ ایسی اذان پڑھ سکتا، اس لیے کہ حضور جیسا۔ اب جو آپ کو کہے نا جی حضور ہم جیسے کہ اذان پڑھ، ہمت ہے تو ویسی اذان پڑھ کے دکھا، وہ نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ حضور جیسا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کوا تیرے جیا سنن نسائی، سیاستہ کی کتاب ہے نسائی شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور آ گئے۔ کون آیا؟ حضور آ گئے۔ اللہ کتنا پیارا، جب ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور آ گئے۔ حضور نے پوچھا ما اجلسکم، بھائی کیوں بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میلاد منا رہے ہیں۔ صحابہ کے جملے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ نے بتانا میلاد کسے کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ میلاد میں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی حضور کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، تو میلاد منا رہے ہیں۔
صحابہ کہنے لگے آپ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہماری طرف۔ حضور نے کیا پوچھا؟ حضور نے فرمایا قسم اٹھا سکتے ہو؟ قسم اٹھا سکتے ہو اسی بات کے لیے بیٹھے ہو، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں آپ کا میلاد منا رہے ہیں، قسم اٹھانے کو تیار ہیں، آپ کے میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھائی، مجھے کوئی شک ہے، ایسی بات نہیں، مجھے کوئی شک ہے اس لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس، اتانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین پہ بیٹھ کے میلاد کر رہے ہیں نا تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ بابا خادم حسین رضوی صاحب، سبحان اللہ، آپ ایک جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے محبت ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، شب نبیًا فاقتلوا، من شب نبیًا فاقتلوا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، ہاں بتائیں جی ہے کہ نہیں ہے؟ نا محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت تو انیوا ہوتی ہے، بس محبت کرنی ہے تو پھر انیوا، جو کام جائز ہے شریعت منع نہیں کرتی وہ کریں آپ، پھر جشن منانا ہے انشاءاللہ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس ہم نے حضور کا میلاد منانا ہے تو انشاءاللہ قیامت تک منانا ہے، جھنڈے بھی لگانے ہیں، لائٹیں بھی لگانے، جس انداز سے خوشی ہو سکتی ہے ہم نے کرنی۔ ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم حضور کی آمد کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ کریم ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔